الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق الله العظيم. حضرات محترم، اللہ پاک نے فرمایا کہ زکریا تجھ کو بیٹا ملے گا اور اس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا، اور یحییٰ سے پہلے ہم نے کوئی یحییٰ نام کا بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بیٹے کے متعلق سن کے بڑے خوش ہوئے۔ بیٹے سب کو اچھے لگتے ہیں، بیٹے سب کو اچھے لگتے ہیں، لیکن بھائیو یہ بیٹے مزاروں سے نہیں ملتے، یہ بیٹے بازاروں سے نہیں ملتے، ان کی دکانیں نہیں ہیں بیٹوں کی۔ یہ بیٹے کون دیتا ہے؟ قیدا بناتے جاؤ ساتھ ساتھ۔ بیٹے کون دیتا ہے؟ بیٹیاں بھی کون دیتا ہے؟ خوشیاں کون دیتا ہے؟ عزتیں کون دیتا ہے؟ ہر شے کون دیتا ہے؟ یہ سارا کرم کس کا ہے؟ سب کس کا کرم؟ وجود کا بال تک یہ اللہ کی عطا ہے، یہ سب اللہ کا کرم ہے، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب زکریا علیہ السلام نے بطور تعجب عرض کی کہ قال ربی انا یکون لی غلام، کہ میرے رب میرے ہاں کیسے بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ وکانت امراتی عاقرہ، بیوی میری کیا ہے؟ بانجھ ہے۔ وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں پہنچ گیا ہوں بڑھاپے کی آخری حد تک، اس سے آگے بڑھاپا ہے ہی نہیں۔ بیوی میری بانجھ ہے، میں انتہائی بوڑھا ہو گیا ہوں، تو اللہ پاک یہ بچہ میرے کیسے پیدا ہو؟ کیا تو بچے کی پیدائش کے لیے ہم دونوں میاں بیوی کو پھر جوان کرے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا قال کذالک، اسی طرح، یعنی تو بھی بوڑھا رہے گا، تیری بیوی بھی بوڑھی رہے گی، اور بیٹا ہم عطا کریں گے اسی طرح۔ کیونکہ زکریا علیہ السلام کو بیٹا کسی رنگلی سرکار نے نہیں دینا تھا، یا بابا کھنگ شاہ نے۔ بیٹا کس نے دیا زکریا علیہ السلام کو؟ بس بھی بس کرے ہو جاؤ۔ فرمایا قال کذالک، اسی طرح بیٹا ملے گا۔ قال ربک ہوا علی ہین، اللہ پاک نے فرمایا کہ تیرے رب کا فرمان ہے، تیرے رب نے کہا ہے کہ زکریا تجھ کو بڑھاپے میں بیٹا دینا علی ہین، مجھ پہ کیا ہے؟ آسان ہے۔ تیرے رب نے کہا ہے کہ زکریا تجھ کو بڑھاپے میں بیٹا دینا میرے لیے کیا ہے؟ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے میرے بھائی، بلکہ اللہ مشکل کشا ہے، اللہ سب مشکلوں سے پاک ہے۔ اللہ کیا ہے؟ مشکل کشا ہے، اور مشکل کشا وہی ہوتا ہے
جس کو خود کو کوئی مشکل نہ آئے. مشکل کشا وہی ہوتا ہے جس کو خود کو کوئی مشکل نہ آئے. جس کو مشکل آئے، جو مشکلوں میں پھنسے، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا. نبیوں ولیوں کو مشکلیں آئیں کہ نہ؟ بڑی بڑی مشکلیں آئیں. ہمیں تو مشکلیں آئیں ہی نہیں جو نبیوں ولیوں کو مشکلیں آئی ہیں. جب نبی ولی مشکلوں میں پھنسے تو پھر نبی ولی مشکلوں سے خود نہیں نکلے، خود نہیں بچے. کس نے بچایا ہے؟ ہمارے نبی پہ بڑی بڑی مشکلیں آئیں. ہمارے نبی پہ ہجرت کی رات 100 تلواریں لے کے کافر آ گئے، محاصرہ کر لیا رات کو گھر کا. یہ مشکل نہیں ہے؟ ہمیں اتنی پتہ لگ جائے کہ رات میں پولیس نے چھاپا مارنا ہے، ہاں، یا دشمن نے تڑی لگائی آج رات اس کو نہیں چھوڑنا، تو کیا اثر ہوتا ہے ہمارا؟ تو جس کے گھر کے یدی 100 تلواریں ہوں تو پھر مشکل نہیں ہے. لیکن 100 تلواروں سے اپنے محبوب کو کس نے بچایا ہے؟ ہمارے نبی خود بچے ہیں تلواروں سے. کیوں جی؟ بناؤ کتاب. لوگ کہتے ہیں بگڑی بنا دو مکی مدنی، در پہ بلا دو مکی مدنی. ہمارے نبی 100 تلواروں میں سے خود بچے ہیں یا اللہ نے بچایا ہے؟ تو اپنی بگڑی نہیں بنا سکتا دوسری کیا بنائے؟ تو بگڑی کون بناتا ہے؟ کیتا بناؤ. 100 تلواروں میں سے ہمارے نبی خود نہیں نکلے، خود نہیں بچے. کس نے بچایا ہے؟ پھر غار ثور میں ہمارے نبی تشریف فرما ہوئے. ابو جہل اپنے گنڈوں مسٹنڈوں کو لے کے وہیں پہنچ گیا. غار ثور میں ہمارے نبی کو کس نے بچایا؟ خود بچے ہیں. کس نے بچایا ہے؟ پھر مدینے میں ہمارے نبی کو کس نے بچایا ہے؟ جنگوں لڑائیوں میں ہمارے نبی کو کس نے بچایا ہے؟ وہ شہید کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا بابو میرا قرآن بیان کرنا تیرا کام ہے. واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے شر سے بچا لینا تجھ کو ہی میں اللہ کا کام ہے. اللہ پاک نے زکریا علیہ السلام کو وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ زکریا وقد خلقتک من قبل، تحقیق پیدا کیا میں نے تجھ کو اس سے پہلے. تو یحییٰ کی پیدائش میں تکلیف تجو کر رہا کیسے بیٹا ہوگا؟ میں بوڑھا میری بیوی بانج. یحییٰ کے پیدائش سے پہلے میں نے تجھے نہیں پیدا کیا؟ ولم تک کچھ ہے تو کچھ بھی نہیں تھا، اب تو دو ہو. جب تجھ کو پیدا کیا تو کچھ بھی نہیں تھا. تو جو تجھ کو رب پیدا کر سکتا ہے وہ تجھ کو بڑھاپے میں بیٹا ہی دے سکتا ہے. دلیل کے ساتھ اللہ پاک نے فرمایا وقد خلقتک من قبل، اس سے پہلے ہم نے تجھ کو پیدا کیا جب تو کچھ بھی نہیں تھا. تو تجھ کو پیدا کر سکتا ہے تو وہ بڑھاپے میں تجھ کو بیٹا بھی عطا کر سکتا ہے. عرض کی کہ اللہ پر ٹھیک ہے، میرا یقین ہے مطمئن ہو کہ مجھے بیٹا ملے گا. لیکن قال ربی جعل لی آیا، کہا زکریا نے کہ میرے رب آپ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میری بیوی امید سے ہے. یہ کوئی نشانی ہونی چاہیے تیری طرف سے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میری بیوی کیا ہے، اب امید سے ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، کہ تیری نشانی کہ تو نہیں کلام کرے گا لوگوں سے 3 راتیں. تیسرے پارے میں 3 دن کا ذکر آتا ہے، یہاں کتنا ہے؟ 3 راتیں. یعنی 3 تیری بیوی کے امید سے ہونے کی یہ نشانی ہے، یہ دلیل ہے کہ تو 3 دن تک 3 رات 3 دن تک مسلسل لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکے گا، کلام نہیں کر سکے گا. اور بیماری کی وجہ سے نہیں، کوئی بیماری نہیں ہوگی تجھ کو، تندرست ہوگا، صحیح ہوگا، تندرست ہوگا، ٹھیک ٹھاک ہوگا. لیکن جب تیری بیوی امید سے ہوگی تو یہ نشانی ہے، یہ علامت ہے تیرے لیے، تیری بیوی کی امید سے ہونے کی، کہ تو 3 دن تک باوجود صحیح ہونے کے، تندرست ہونے کے، لوگوں سے 3 دن 3 راتیں کلام نہیں کر سکے گا. پھر وہ ٹائم آ گیا. زکریا علیہ السلام کی بیوی عیشا، ان کا نام تھا عیشا. زکریا علیہ السلام بیوی کا نام عیشا تھا. تو یہ امید سے ہو گئی.
تو پھر یہ اسی حالت میں فخرج علی قومہ من المحراب، بس نکلے زکریا علیہ السلام اپنی قوم پر محراب کمرے سے۔ محراب عربی میں کمرے کو کہتے ہیں، جس کمرے میں بات کرتے تھے نا، بیوی امید سے ہو گئی تو ان کی زبان کیا ہوگی؟ بند ہو گئی، بات سے نہیں بول سکتے، ہاں ذکر کر سکتے تھے، تسبیح نماز پڑھتے تھے، لیکن باتیں نہیں کر سکتے تھے۔ تو اسی حالت میں یہ قوم کے سامنے آئے ہیں، عبادت کمرے سے نکل کے، تو یہ گفتگو تو نہیں کر سکتے تھے اپنی قوم کے ساتھ۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، اپنی قوم کو اشارہ کیا نا، اشارے سے بات کی۔ کیا کیا اشارہ؟ ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ تم صبح و شام کیا کرو؟ اللہ کی تسبیح کرو۔ اشارے سے سمجھایا، زبان سے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو صبح و شام تسبیح سے مراد ہے کہ فجر اور عصر کی نماز پڑھو۔ فجر صبح ہوتی ہے، فجر کی نماز، اور عصر کی شام کو۔ صبح و شام کیا کرو؟ فجر اور عصر کی نماز پڑھو، اس کو نہیں چھوڑنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 2 ہی نمازیں فرض تھی، فجر کی نماز اور عصر کی نماز، یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھو۔ اللہ باقی اللہ پاک کی تسبیح، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے، جو زمین میں ہے وہ بھی اللہ کی کیا کرتا ہے؟ تسبیح کرتا ہے۔ ام من شیء الا یسبح بحمدہ، 15 بار میں آپ نے پڑھا ہے کہ جو بھی چیز ہے ذرہ بھر بھی سب اللہ پاک کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان کی تسبیح کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ جو کچھ بھی ہے ذرہ ذرہ زمین و آسمان میں اللہ کیا کرتا ہے؟ تسبیح کرتا ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ کون سمجھتا ہے؟ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، اللہ سب کی نماز بھی جانتا ہے، سب کی تسبیح بھی جانتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے سب کی نماز کا اور سب کی تسبیح کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی سبحان اللہ کہتا ہے نا 1 مرتبہ، تو اس کا جنت میں ایک کھجور کا درخت اللہ پاک لگا دیتے ہیں۔ 1 دفعہ سبحان اللہ کہا تو اس کا اللہ پاک جنت میں اس کا کھجور کا ایک پودا، ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ 2 دفعہ سبحان اللہ کہا 2 بوٹے لگ گئے، 5 دفعہ کہا تو 5 کھجور کے بوٹے لگے، 50 دفعہ کہا 50 کھجور کے بوٹے اللہ پاک لگا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تخت ہوا لے کے جا رہی تھی، تو پرندوں نے سر پہ سایہ کیا ہوا تھا سلیمان علیہ السلام کے سر پہ، تو نیچے سے ایک آدمی نے یہ روح پرور منظر دے کے کہا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تیرے نبی کا اتنا ٹور، اتنی سے ہوا لے کے تخت جا رہی ہے، اور اوپر کیا ہے؟ سایہ ہے، پرندوں نے، بڑی عزت ہے، بڑا مقام تو نے دیا اللہ، سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا سے کہا کہ میرا تخت جو ہے نا اس آدمی کے پاس اتار دے، تخت اتر گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو ایسے کر، یہ تخت تو لے لے، سبحان اللہ کا ثواب مجھ کو دے دے۔ کیوں؟ یہ تخت ختم ہو جائے گا، سبحان اللہ کے بدلے جو اللہ جنت دے گا وہ جنت ختم نہیں ہوگی۔ تو سبحان اللہ کا اتنا ثواب ہے، قرآن پڑھ رہے ہو تم، سمجھ رہے ہو، اللہ عمل کی توفیق ہے، تمہیں اللہ کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ کتنا فائدہ ہے۔ 15 پارے آپ نے پڑھ لی، سمجھے گی نا بھائی؟ وہ ہے چھوڑی ہم نے 15 پارے اللہ کریم کے کرم سے ہم نے سمجھ لیے ہیں، ہر آیت سمجھ کے آ رہے ہیں الحمدللہ، کوئی آیت بھی نہیں چھوٹی۔ اور یہ 15 پارے اللہ پاک نے ہمارے نامہ اعمال لکھ دیے ہیں، نوٹ ہو گئے ہیں الحمدللہ، یہ نوٹ رہیں گے الحمدللہ۔ اگر 15 پارے اور سمجھ لیے تو پورا قرآن ہمارے نامہ اعمال میں نوٹ ہو جائے گا، لکھا جائے گا، اور الحمدللہ دن قیامت کے پھر جس سب میں قرآن کے خادم کو کھڑا کیا جائے گا، انشاءاللہ ہم گناہگاروں کو بھی قرآن والوں کے سامنے اللہ کھڑا فرمائے گا انشاءاللہ۔ شرط یہی ہے کہ اسے ٹوٹنا نہیں، اب یاری لگ گئی نا قرآن کے ساتھ، یا تو لاؤ ہی نا، تو لاؤ پھر توڑ نہیں پاؤ، رستے میں نہیں رہنا، کہیں چلے گئے چھوڑ کے، کہیں کب جی نہیں پسند آیا قرآن، چلے گئے چھوڑ کے، چلے نہیں گئے، وہ اللہ ہی نے نکال دیا ان کو،
اللہ نے ان کو نکالے، قرآن کے قابل ہی نہیں تھے۔ تو کئی اور نئے ساتھی اللہ ان کا ہاتھ پکڑ کے یہاں لے آیا کہ میرے بندے چلو قرآن سمجھو تاکہ تمہاری بخشش کا ذریعہ میں بنا دوں۔ نہیں ساتھی تھے ہمارے، کتنے چہرے بیٹھے الحمدللہ، گئے ہیں اللہ بھیج بھی دیے، ایک یا دو آئے الحمدللہ، کلاس قائم ہے الحمدللہ۔ اس کلاس کو کس نے قائم کیا ہے؟ یہ کس کا کرم ہے؟ یہ کون توفیق دے رہا ہم کو؟ سب اللہ کرم دے بھائی۔ فرمایا کیا کرو، اشارہ کیا صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بیان کرو۔ تو یحییٰ علیہ السلام جب انہوں نے سن شعور میں قدم رکھا تو اللہ پاک نے فرمایا یا یحییٰ، اے یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لی۔ کتاب کو ہمیں بھی حکم ہے، ہم نے اس کتاب کو پکڑنا ہے، نہیں پکڑتے لوگ چھوڑ گئے، بزرگوں کے قصے کہانیاں کتابیں وہ لے لی، ہمیں بھی حکم ہے یہ جو اس کو پکڑنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کی تبلیغ ہے، اس کی اشاعت ہے، ہمیں بھی وہی حکم ہے۔ یحییٰ کتاب کو، تورات کو، اس دور کے تورات تھی، انجیل بعد میں نازل ہوئی ہے، اس کتاب کو، تورات کو مضبوطی سے یعنی پڑھو، اس کو سمجھو، عمل کرو، اس کی تبلیغ اشاعت کرو۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ صَبِيًّا، اور دیا ہم نے اس کو، یحییٰ کو، حکم سے مراد حکمت صبیہ، بچپن میں ہی ہم نے یحییٰ کو حکمت عطا فرما دی، بچپن میں، اللہ کی شان ہے۔ سمت کو علماء بیان کریں، حکمت سے مراد ایک تو سمجھ ہے کہ اللہ پاک نے بچپن میں ہی یحییٰ علیہ السلام کو تورات کی سمجھ عطا فرما دی تھی، بچپن میں ہی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بچپن میں ہی اللہ پاک نے یحییٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی۔ باقی نبیوں کو اللہ پاک نے 40 سال کے بعد نبوت عطا فرمائی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اور یحییٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بچپن میں ہی نبوت عطا فرما دی تھی۔ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، اور ہم نے اس کو اپنے پاس سے شفقت بھی عطا فرمائی تھی۔ یحییٰ نبی لوگوں پہ شفقت فرمایا کرتے تھے، وَزَكَاةً، اور پاکیزگی بھی عطا کی تھی۔ اللہ پاک فرما رہے کہ یحییٰ کے دل کو ہم نے گناہوں سے پاک رکھا تھا۔ اور زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ جس مال میں زکوٰۃ نہ وہ ناپاک ہی رہتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کا نا پاکیزگی، جب مال میں سے زکوٰۃ نکل جائے تو مال کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے، اور اس میں سے خیر و برکتیں آ جاتی ہیں، اور اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے مال، ہاں جی، کبھی نقصان نہیں ہوتا، برکتیں آ جاتی ہیں۔ اور جس مال میں سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے وہ ناپاک رہتا ہے، اس میں کوئی برکت نہیں آتی۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور یحییٰ متقی تھا۔ متقی اس کو کہتے ہیں جو کفر شرک سے بچے، کبیرہ گناہوں سے بچے اور صغیرہ گناہوں سے بچے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ متقی کہا جاتا ہے۔ اور وہ برم بھی صفات بیان فرما رہے ہیں اللہ پاک یحییٰ علیہ السلام کے نبی کے، وہ برم بوالدیہ، اور وہ نیکی کرنے والا تھا ساتھ والدین کے، والدین کے ساتھ یحییٰ نبی کیا کرتا تھا؟ نیکی کرتا تھا۔ ہمارے کئی لوگ ایسے ہیں یہ سارے محلے سے مار کھائے نا تو بوڑھے ماں باپ کے سامنے شیر بنتا ہے، اگڑتا ہے، سارے محلے بیسی گرانڈا ماں باپ کے سامنے شیر بنتا ہے۔ ماں باپ کی بھائی جیسے بھی ہوں خدمت کرنی چاہیے، کبھی بھی آدمی ماں باپ کی بغاوت نہ کرے۔ ماں باپ راضی ہیں، اللہ راضی، حدیث میں آتا ہے ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے، اللہ ہی ناراض ہے تو کیا ہو گیا؟ پھر سمجھو کہ دنیا بھی برباد ہے، پھر ماں باپ کبھی نافرمانی نہ کرے۔ ہاں اگر کفر شرک کہیں پھر وہ نہیں مانے، اللہ کی مخالفت کہیں کرو، بغاوت کہیں کرو تو پھر نہیں، ماں باپ کی اطاعت کرنی، باقی ماں باپ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، تو ایک دفعہ اللہ کے محبوب کے پاس رو رہے تھے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ کیوں رو رہا ہے؟ تو عرض کیا کہ ماں نے مارا ہے۔ ماں نے مارا ہے کیوں؟ اللہ کے محبوب میری ماں نے آج نا مجھ کو صاف کہہ دیا ہے کہ آج اپنے ضمیر سے پوچھ کے فیصلہ کر، یا میرا گھر چھوڑ دے یا رسول اللہ کا در چھوڑ دے، بس میں تجھے منع کرتی ہوں وہاں نہ جایا کر، تو ہٹ رہی نہیں، تمہارا بندے کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے وہاں جانے سے، یا میرا گھر چھوڑ دے
یا رسول اللہ کا در چھوڑ دے بس. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ پھر تو نے کیا جواب دیا ماں کو؟ کیا کہا میں نے اپنی ماں سے کہہ دیا میں ساری دنیا کو چھوڑ دوں گا لیکن رسول اللہ کے قدموں کو نہیں چھوڑ سکتا. پھر کیا کریں کہ اللہ کی بہت دعا مانگو میری والدہ کے حق میں اللہ ہدایت دے. اللہ کے محبوب نے عرض کی اللہم اہد امہ ابی ہریرہ، اللہ ابی ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما دے. اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دوڑنا شروع کر دی، دوڑے جا رہے ہیں. ایک صحابی نے دامن پکڑ لیا کہ ابو ہریرہ جیسا درویش فقیر آدمی کبھی دوڑا نہیں، یہ دوڑا جا رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو ابو ہریرہ جلدی سے دامن چھڑایا، کہا مجھے نہ پکڑو، مجھے جانے دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں میں اپنے گھر میں پہلے میں پہنچتا ہوں یا رسول اللہ کی مانگی ہوئی دعا پہلے پہنچتی ہے. دروازے پہ کہ دروازہ کھڑکا، دروازے کون؟ تو کہا میں تیرا بیٹا ہے ابو ہریرہ. تو ماں نے کہا ٹھہر جاؤ کچھ دیر بعد دروازہ کھلے گا. تو ابو ہریرہ فرمایا جب میرے کانوں میں جملے آئے نا میری ماں کے تو میرے ضمیر نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ کے رسول کی دعا قبول ہو گئی ہے، کیونکہ ماں کے الفاظ میں سختی نہیں، ایمان کی مٹھاس ہے، لذت ہے. کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا میری ماں کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے. تو میری ماں نے کہا کہ بیٹا تیرے جانے کے بعد میرے ضمیر نے فیصلہ کر لیا کہ اس زندگی پہ لعنت ہے جو رسول اللہ کے قدموں سے دور گزرے. تو یہ غسل کیا ہے، اب لے چل مجھ کو رسول اللہ کے دربار میں تاکہ میں وہاں کلمہ پڑھوں اور اللہ توحید کے پانی کے ساتھ میرے دل کی کفر و شرک کی میل کو اللہ اتار دے. یہ کلمہ ایسا ہے اس کو آدمی پڑھے سچے دل سے پڑھے تو معنی مفہوم پہ بھی عمل کرے، اللہ 100 سال کے کفر شرک کو اللہ معاف کروا دے. تو فرمایا ولم یکن جبارا، نہیں تھا وہ جبار، سرکش نہیں تھا. یہی جبار اس کو کہتے ہیں جو بلا وجہ کسی کو تنگ کرے، بلا وجہ پریشان کرے. یہ ہمارے جو ہیں حکمران یہ بلا وجہ تنگ کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی تنگی ڈالے رکھتے ہیں وہاں پہ. جبار نہیں تھا، سرکش نہیں تھا، عصیہ نافرمان نہیں تھا اللہ کا. وسلام علیہ، سلامتی او اللہ کی اس پہ جس دن وہ پیدا کیا گیا. ویوم یموت، اور اس دن بھی سلامتی ہے یحییٰ پہ جس دن اس نے وفات پائی، موت آئی اس کو. ویوم یبعث حیٰ، اس دن بھی سلامتی ہے جس دن اٹھایا جائے گا وہ زندہ کر کے. کیا اٹھایا جائے گا؟ زندہ ہو کر، زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. آدمی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو جو دنیا میں چیزیں دیکھتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں نہیں دیکھتا. دنیا میں چیزیں دیکھتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں نہیں دیکھتا چیزیں. اور پھر آدمی کہاں جاتا ہے؟ قبر میں جاتا ہے. تو جو چیزیں دنیا میں دیکھتا ہے وہ قبر میں نہیں دیکھتا، اور ہی دیکھتا ہے. اور پھر دن قیامت کے حشر کے میدان میں وہ چیزیں دیکھے گا جو اس نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہوں گی. ہاں جی. تو یہ 3 حالتیں بیان فرمائی اللہ پاک نے یحییٰ علیہ السلام کی کہ جس دن وہ پیدا ہوا اس دن اس پہ سلام تھی. اللہ پاک نے شیطان کے ہر قسم کے شر شرارت سے حملوں سے اللہ پاک نے یحییٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا. اور پھر جب موت آئی قبر میں، موت کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے اللہ پاک نے محفوظ رکھا. موت کے وقت بھی سلام تھی، زندگی میں بھی سلام تھی. اور دن قیامت کے اللہ پاک حشر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے یحییٰ علیہ السلام کیا رکھے گا؟ محفوظ رکھے گا، سلام رکھے گا. قیامت کے بھی سلام. اب یہ جملہ جو ہے یہ توجہ طلب ہے. یوم یبعث حیٰ، جس دن اٹھایا جائے گا وہ، کرو مانا زندہ کر کے اٹھایا جائے گا وہ زندہ کر کے. اللہ اکبر. انہوں نے کیا مانا کیا؟ جس دن اٹھے گا وہ زندہ ہو کر. اب اصل معنی اس کے یہ اٹھایا جائے گا جس دن وہ زندہ کر کے. اب اگر نبی اپنی قبروں میں پہلے ہی زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو دن قیامت سے اللہ پاک کس کو زندہ کرے گا؟ اگر پہلے ہی زندہ ہے نبی، یہ نبی ہے کہ نا یحییٰ علیہ السلام، کیا اللہ پاک فرما رہے ہیں؟ چیز اٹھایا جائے گا وہ زندہ کر کے اللہ اٹھائے گا. پہلے نہیں زندہ ہوگا، زندہ کرے گا پھر اٹھائے گا اللہ پاک.
بھائیو اگر پہلے زندہ ہے نبی قبروں میں نماز پڑھتے تو کس کو اٹھائے گا؟ اللہ بچے تک زندہ کس کو کرے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سوار کے دن وفات پائی ہمارے نبی نے، تو سوار کا سارا دن، پھر آگے منگل کی رات، منگل کا دن، پھر بدھ کی رات کو ہمارے نبی اللہ کے محبوب دفن ہوئے ہیں۔ یہ جتنا عرصہ ہے اللہ کے نبی نے نہ نماز پڑھی، نہ کچھ کھایا، نہ پیا، نہ کوئی گفتگو کی، نہ کوئی حرکت کی، کچھ بھی نہیں۔ کہاں نمازیں پڑھی؟ وہ کہتے نماز پڑھتے ہیں قبروں میں نبی زندہ ہیں، پھر روایتیں لے کے یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جس دن اٹھایا جائے گا نبی کو زندہ کر کے اللہ زندہ فرمائیں گے۔ یہ پہلی دن پھر کس کو زندہ کریں گے اللہ پاک؟ تو ہمارے نبی اتنے عرصے میں سوار کا دن، منگل کی رات، منگل کا دن، پھر بدھ کی رات کو کتنی نمازیں آئی ہیں؟ کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی حرکت نہیں کی، کوئی کھایا نہیں، کوئی پیا نہیں، کوئی گفتگو نہیں فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 1 سال تک لاٹھی کی ٹیک لگا کے شیشے کے کمرے میں کھڑے رہے، جنات سامنے بیت المقدس بناتے رہے، ہمارے ڈر کے، وہ سمجھتے رہے کہ نبی زندہ ہے۔ 1 سال وفات پائی، کھڑے ہیں، کہاں نمازیں پڑھی انہوں نے؟ سلیمان علیہ السلام 1 سال میں نہ نماز پڑھی، نہ کوئی کھایا، نہ کوئی پیا، نہ کوئی بولے، نہ گفتگو کی۔ میرے بھائیو عقیدہ بناؤ کہ موت جو ہے نا، موت یہ روح کا جسم سے نکلنے کا نام ہے۔ جب روح جسم سے نکل جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ موت۔ موت جو ہے یہ روح کا جسم سے نکلنے کا نام ہے۔ جب جسم سے روح نکل گئی پھر کیا آ گئی؟ موت آ گئی۔ جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو حدیث میں آتا ہے مومن کی روح، نبیوں کی روح، ولیوں، شہداء، جتنے ایمان والے ہیں سب کی روحیں علیین ایک مقام ہے 7ویں آسمان میں وہاں جاتی ہے، اور سجین ایک مقام ہے 7ویں زمین کے نیچے، کافروں، مشرکوں، بے ایمانوں کی روحیں وہاں جاتی ہیں۔ اس کے بعد فوت شدہ جو وجود ہوتا ہے، خواہ وجود نبی کا ہو، ولی کا ہو، وفات کے بعد وہ وجود نہ کچھ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھے بڑے بڑے مولوی وفات پائے، بڑے بڑے پیر، گفتگو کی ہو کسی نے تو کہا یار تم چاہ دے پہلے پھرنا ہے، چاہ رہے ہو پہلے پیپسی لے آؤ، پہلے گفتگو کی ہو، کو کھایا ہو، کو پیا ہو، کو بات کی ہو، کو نماز پڑھی ہو، 2 دن بھی رہتے ہیں، 5 دن بھی رکھ دیتے ہیں، کہاں سے سعودی عرب سے آتے ہیں، آپ نے کوئی مردہ بولتا سنا ہوا ہو۔ جب موت آ گئی نا پھر ساری طاقتیں ختم ہو گئی، ساری طاقتیں، آنکھوں کی طاقت بھی ختم، کانوں کی بھی، بولنے کی بھی، حرکت کرنے کی بھی، کھانے، سب طاقتیں ختم ہو گئی۔ روح وہاں چلی جاتی ہے وہ ایمان والوں کی علیین میں، اور کافر مشرکوں سے جین میں 7ویں زمین کے نیچے۔ دن قیامت کے پھر اللہ پاک اس وجود کو پیدا فرمائے گا، پھر وہ روح اس میں ڈالے گا، پھر انسان زندہ ہو گئے قبر سے باہر آئے گا، پھر اللہ کے دربار میں آئے گا، پھر اللہ فیصلہ فرمائے گا جنت کا یا جہنم کا۔ دعا مانگا کرو کہ اللہ جب دن قیامت کی تو فیصلے فرمائے، اللہ ہم کو تیرے محبوب کی اس وقت شفاعت نصیب ہو، ہم کو قرآن کی شفاعت نصیب ہو، تیرا فضل نصیب ہو، اور تیرے دربار سے اللہ جنت نصیب ہو۔ دعا مانگا کرو۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام یہ دونوں باپ بیٹا نبی ہیں، اور یہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا درمیانہ زمانہ ہے، اس میں ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ درمیانہ زمانہ ہے نا، تو اس میں یہ دونوں نبی پیدا ہوئے ہیں، اور انہوں یہودیوں نے بے ایمان دونوں نبی شہید کر دیے۔ یحییٰ زکریا علیہ السلام کو شہید کیا انہوں نے، اور یحییٰ علیہ السلام کیا کر دیا؟ یہی نہیں، انہوں نے سینکڑوں ہزاروں نبی شہید کیے یہودیوں نے، بہت نبی ہے، ایک دن میں کئی نبی شہید کر دیتے یہودی۔ تو پھر جب انہوں نے نبیوں کو شہید کیا اور انہوں نے تورات کو بھی بدلا، کفر شرک کیا، پھر اللہ پاک کا قہر آیا ان پہ، اللہ پاک کا قہر مسلط کیا اللہ پاک نے ان پہ اللہ پاک نے یہ بات دیگری دوست دور کے بڑے بڑے ظالم بادشاہ مسلط کیے۔ ایک بخت نصر آپ نے پڑھا ہے پیچھے 15ویں پارے میں، اور ایک روم کا بادشاہ تھا
اس کو اللہ پاک نے ان پہ مسلط کیا، اور بادشاہوں نے ان کی ایسی تباہی کی کہ بندوں کو، مردوں کو قتل کر دیا، اور جو گھر میں سامان، پیسہ ٹکا سونا وہ لوٹ لیا، بیت المقدس کو گرایا، تو رات جلائی، اور ان کی بیوی بچوں کو غلام بنا لیے، لے کے اپنے ملک میں لے گئے۔ ایسی تباہی ہوئی تھی 2 دفعہ۔ پھر اللہ کے نبی کے دور میں یہ کفر شرک سے باز نہیں ہے، شرارتوں سے باز نہیں ہے، شرارت ہی کرتے ہی رہتے تھے، کفر شرک بھی کرنا اور شرارت بھی کرنی انہوں نے، اسلام کے مسلمان کے خلاف کوئی نہ کوئی سوچا شرارت کرتے ہی رہنا۔ ان کے لیے حکم آیا، اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے، ان کے 2 قبیلے تھے بڑے بڑے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع، بنو نذیر کو تو اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نے مدینے سے نکال دیا، جلا مسل اور دباؤ، ادھر ملک شام میں گئے، وہاں انہوں نے پیسے مسلط کر شام والے پائے، ہمارے ملک میں رہنے پائے دے کے رہو۔ تو جو بنو قریظہ تھا، اس قبیلے کے جوان تھے، تو اللہ کے حکم سے مسلمانوں نے وہ قتل کر دیے، اور ان کی بیوی بچوں کو غلام بنایا گیا، ذلیل و خوار ہوئے۔ اور اب یہ جو یہودی ہیں، کیا نام ان کے ملک کا؟ اسرائیل۔ یہ بھی کوئی عزت نہیں ہے آپ ان کی، یہ ملک اصل میں ان کا ملک نہیں، یہ کافروں نے نا ایک اپنا اڈا بنایا ہے مسلمانوں کے خلاف، چھونی ہے، استعمال کر رہے ہیں ان کو، یہ اسرائیل کو، ان کو کوئی ویلیو نہیں، یہ غلام ہے، غلام والا صاحب ہے، کافروں نے ایک اڈا بنایا مسلمانوں کے خلاف، یہ غلاموں والا صاحب ہے ان کا، اب بھی کوئی عزت والے لوگ نہیں ہیں۔ اور قرب قیامت کے اس میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان سے زمین پہ تشریف فرما ہوں گے، تو جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، سارے سب ختم ہو جائیں گے، دیوبندی، بریلوی، وہابی، فلاں، یہ سب ختم ہو جائیں گے، اور جو عیسائی ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اتنے عیسائی کیا پڑھ لیں گے؟ کلمہ پڑھ لیں گے۔ یہودی یہ نہیں اسلام قبول کریں گے، ان کے ساتھ لڑائی ہوگی مسلمانوں کی، مارے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے اگر کسی درخت کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا نا، پتھر کے، درخت بولے گا مسلمانوں ایک ہی یہودی ہو، میرے پیچھے پکڑو اس کو، پتھر بولے گا ایک یہ بیٹھا ہے تو وہ ہے، تو ان کا سایہ کر دیا جائے گا۔ قرب قیامت کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام جی اسی قرآن کا درس دیں گے، یہ نہیں کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پڑھو، بلکہ کیا کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھائے۔ انجیل کا درس نہیں دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا قرآن بیان کریں گے اور ہمارے نبی کا فرمان بیان کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ القرآن اللہ پاک نے ہم کو عطا فرما دیا، یہ اللہ پاک نے قیامت تک باقی رکھنا ہے، کوئی باقی رہے یا نہ رہے، اس کو اللہ نے باقی رکھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہے آپ لوگوں پہ، اللہ پاک کا انعام ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ پاک نے قرآن کے لیے منتخب کرے ہیں، آپ اللہ کا انتخاب ہو، اللہ کے منتخب کردہ ہو، تو یہاں بیٹھ کے قرآن سمجھ رہے ہو جی، تو نہیں یہاں بیٹھتے کہیں 10 نمازی چلے جاتے ہیں، نماز پڑھا رو آتے نہیں، دیکھتے بھی نہیں ہماری طرف، یہاں نماز پڑھی تو چلے گئے بس جی، محسوس کرتے ہیں قرآن کی بھائی سب کو لوڑ ہے، سب کو قرآن کی، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، جوانوں کو، سب کو قرآن کی ضرورت ہے، قرآن کے بغیر بیڑا پار نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ تو بار بار میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے کہ قرآن کے بن جاؤ، قرآن کو قبول کر لو، خوش ہو کے اس میں اپنے دماغ میں اتار لو، اپنے سینے میں اتار لو، اس کو پڑھو، سمجھو، غور توجہ کے ساتھ سمجھو، زیادہ سے زیادہ قرآن کو محفوظ کرو اپنے دماغ میں، اور پھر اللہ پاک عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ دنیا اور آخرت میں راضی ہو کے ہماری دنیا بھی بہتر کر دے گا، آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربی انا یکون لی غلام، کہا زکریا نے کہ میرے رب کیسے ہو سکتا ہے واسطے میرے بچہ، وکانت امراتی عاقر، اور ہے میری بیوی بانجھ، وقد بلغت من الکبر، تحقیق پہنچا ہوں میں بڑھاپے کی آخری حد کو۔ قال کذالک، اللہ پاک نے فرمایا ایسے ہی ہوگا، جیسے فرمایا ایسے ہی ہوگا۔ قال رب، کہا تیرے رب نے، ہوا علیہ ہین، کہ زکریا بڑھاپے میں تجھ کو بچہ دینا مجھ پہ کیا ہے، آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تحقیق پیدا کیا میں نے تجھ کو اس سے پہلے اور نہیں تھا تو کچھ بھی۔ قال ربی اجعل لی آیا، کہا زکریا نے رب میرے مقرر کر دے واسطے میرے کوئی نشانی۔ قال آیاتک، کہا اللہ پاک نے تیری نشانی جو ہے نا، اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہ نہیں کلام کرے گا تو لوگوں سے
3 راتیں مسلسل سویہ اور تو صحیح تندرست ہوگا. فخرج علی قوم من البس، نکلے وہ اپنی قوم پہ کمرے سے، یعنی قوم کے سامنے آئے کمرے سے نکل کے. فاوحی الیہم، بول تو نہیں سکتے تھے، اشارہ کیا طرف ان کی یعنی اپنی قوم کی. ان سبحوا بکرۃ، کیا کرو تم صبح شام اپنے رب کی کیا کرو، تسبیح کرو. یا یحییٰ، جب یحییٰ علیہ السلام نے سنے بلوغ میں قدم رکھا تو اللہ نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، پکڑ لے کتاب کو مضبوطی سے. وآتیناہ الحکم، دی ہم نے اس کو حکمت صبیہ بچپن میں. وحنانا من لدنا وزکا، اور شفقت عطا فرمائی ہم نے اپنے پاس سے. وزکا، اور پاکیزگی. وکان تقیہ، اور متقی تھا یحییٰ. وبرا بوالدیہ، اور نیکی کرنے والا ساتھ اپنے ماں باپ کے. ولم یکن جبارا، ایسی نہیں تھا وہ سرکش عصی نافرمان. وسلام علیہ، اللہ کی سلامتی ہوئی اس پہ جب اس دن وہ پیدا ہوا. ویوم یموت، اس دن بھی سلامتی اللہ کی اس پہ جس دن اسے موت آئی. ویوم یبعث، اس دن بھی سلامتی ہوگی اس پہ جس دن اٹھایا جائے گا زندہ کر کے. جزاکم اللہ. ہاں بیٹھو. یہ ہمارے بزرگ ہیں ماشاء اللہ پارے، نہیں ہم کو طالب علم دیے قرآن کے، تو احترام، جو نئے ساتھی آئے نا اس کو ویلکم کرو، احترام کرو. ہاں جی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا نا تو ساتھ میں غزوہ حنین ہوا ہے، وہاں سے بڑا مال و غنیمت آیا، سونا چاندی بڑا. تو جو 9 مسلم تھے نا مکے کے، 100 اونٹ دیا اللہ کے نبی نے، 100 اونٹ. ہاں جی، انصار کو نہیں دیا مال غنیمت سے، 100 مصالح قلوب کے لیے، تاکہ ان کا دل لگ جائے قرآن کے ساتھ، نبی کے ساتھ. ہمیں جو نیا ساتھی آئے اس کا احترام کیا کرو، ویلکم کیا کرو، اس کو عزت کیا کرو. یہ ہمارے نئے ساتھی ماشاء اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں. تو ان کا کوئی بیٹا بیمار ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، ہاں جی تو بیمار ہے، کوئی ٹانگ وغیرہ ٹوٹ گئی، تو دعا مانگے اللہ کے بیٹے کو صحت نصیب. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ پاک ہمارے بھائی ہیں، قرآن کے ساتھی ہیں، اللہ پاک ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو، ٹانگ وغیرہ ہڈی ٹوٹ گئی، اللہ ان کے بیٹے کو صحت شفا نصیب فرما. رب العالمین ہمارے جتنے بھی قرآن کے سوٹر بیمار ہیں، 2-3 اور بھی ہیں، اللہ پاک ان کو بھی صحت شفا نصیب فرما. اللہ پوری امت کی روحانی اور جسمانی بیماریاں دور فرما. اللہ ہم سب کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرما. اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ ہماری دنیا بہتر فرما، آخرت بہتر فرما. اللہ ہم سب کو جزائے خیر نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. بیٹھے سارے، بیٹھے ساتھی، بیٹھے بیٹھے بیٹھے. ایک منٹ. ہاں جی، صبح کی نماز میں ہاں جی سب آئے تھے ماشاء اللہ، جو سب آپ آئے تھے ماشاء اللہ. اور کوئی جی سب آئے تھے. ڈاکٹر صاحب آپ آئے تھے ماشاء اللہ صبح؟ یہاں آئے نہیں تھے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ بات ہے. چلو آئندہ سے بھی دیکھو، جو بھی صبح کی نماز نہیں پڑھے گا، جو پرانا 2 سال 3 سال سے قرآن سمجھتا آ رہا ہے، جو نئے ساتھی ہیں ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، اللہ ان کو بھی توفیق دے. کوئی بیمار ہے، کسی کا گھر دور ہے، ٹھیک ہے، جو یہاں رہتے ہیں نا کلولی میں اور ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں 2-3 سال سے، اور پھر فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، سو رہے ہیں، ان کو 100 روپئے ہر روز پڑے گا، یاد رکھنا. تو یہ ہم معاف نہیں کریں گے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کی وجہ سے انشاءاللہ سب نماز پڑھنے والے بڑھ جائیں گے. جزاکم اللہ. باہر کھانا ہے سب ساتھی دسترخوان بھی چلے. اللہ سہیل صاحب کدھر گئے نے؟ بند کرنا انہوں نے کہنا ریکارڈنگ تو چلتی رہتی. نہیں وہ کوڈ لگا نا، بند کر. وعلیکم السلام.
बंद कर ले।